हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नाजुक मोर। मैं उज़ैर यूनुस और मेरे साथ अंबर शमसी मौजूद हैं। हमने पिछले हफ्ते वी बिन ऑफ, आई अंडरस्टैंड, काफ़ी लोग मुझे मैसेज भी किया कि पॉडकास्ट किधर है। तो एक वजह ये थी कि मैं ट्रैवल कर रहा था, दूसरी वजह जिस पे हम बात करेंगे कि अंबर का एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है वो क्या है, वो वहाँ से हम शुरू करेंगे आज की एपिसोड। इकोनॉमी पे फोकस करेंगे। हाफिज़ साहब ने जो है वो स्मगलर्स के ऊपर जो है बड़ा क्रैकडाउन किया हुआ है और स्टेट बैंक ने आज रेट्स भी चेंज नहीं किए। तो विल डिस्कस दैट अप अ बिट एंड वी विल कंटिन्यू विद आवर नाजुक मोर सीरीज एज वेल, जहां हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के नाजुक मोर। तो आई थिंक आज हम दोनों जो हैं वो दो अपने और नाजुक मोर आपसे शेयर करेंगे। लोगों ने कमेंट्स भी किए थे, अच्छे कमेंट्स थे, एंड आई थिंक कीप दैट कमिंग एज वेल बिकॉज दैट्स इंटरेस्टिंग। इट रिमाइंड्स अस के कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे दिमाग में भी नहीं आई। बट बिफोर वी जंप इन, नंबर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस व्हाट्सएप पे आप लगी हुई थी आज के, इज इट वर्थ लिविंग एनी मोर और नॉट? क्या क्या नाजुक मोड़ चल रहा है आपके यहाँ? मेरा भी अब नाजुक मोड़ वो वाला पहुंच गया। देखिए उज़ैर, बात ये है कि आप पिछले मेरे ख्याल में 2-3 साल से, चले 5 साल से कमेंट कर रहे हैं पाकिस्तान की मईशत पे। लोगों को बता रहे हैं कि ये हो रहा है, ये हो सकता है। कुछ फर्क पड़ रहा है? किसी के कान पर जू रेंग रही है? नहीं रेंग रही। वही सब कुछ, वही सारे फॉर्मूले इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो पहले भी थे। ये मिलिट्री लेड होगा, हम इन्वेस्टमेंट लाएंगे, पॉलिटिक्स को मैनेज करेंगे। नहीं होता। हर बार वो तजर्बा नाकाम रहता है और फिर हम दोबारा एक नया तजर्बा शुरू करते हैं। लेकिन जो करना चाहिए, जिसमें फौरन हमें मुल्क को आजादी से एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आनी चाहिए। लेट them try and fail, let them get re-elected, let the electorate reject them, और फिर आगे बढ़ते हैं। मगर हम फिर वहीं फंसे हुए हैं। And honestly, there's no breaking out of this cycle. So that is my crisis. What is the point? जो मुल्क के बड़े हैं अंबर, वो छोड़ नहीं रहे जान। असल मसला ये, इनफैक्ट आज मैं इसी टॉपिक पे आरिफा नूर से बात कर रहा था। तो मैंने उनको कहा कि मैंने जो है अपडेट कर दिया अपना सॉफ्टवेयर इस तरह कि क्योंकि मैं इकोनॉमी फॉलो करता हूँ, तो अगर जो है मुल्क के बड़े वो इकोनॉमी चलाना चाहते हैं और उनकी ट्रेनिंग कुछ और है, तो फिर मैं भी टैंक वॉरफेयर और आर्टिलरी वॉरफेयर पे अब लिखना शुरू कर देता हूँ। हालांकि मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि सब हर कोई वही काम कर रहा है जो उसको करना नहीं चाहिए, तो हमें भी वैसा ही कुछ कर देना चाहिए। तो ये मे वही बी बात दैट्स द है राइट ना। वे टू डू एनालिसिस नाउ। नो नो, एब्सोल्युटली। अब देखें, आप सहाफत में भी देखें, हमसे तज्जियाकारी करवाई जाती है। चाहे प्लेन क्रैश हो, चाहे माइग्रेंट क्राइसिस हो, चाहे केबल कार हो, चाहे मईशत हो, चाहे कानून हो। हम सबसे वही वही लोग मशवरे या सवाल पूछते हैं। मेरा दिल चाहता है कहने का मैं माहिर नहीं हूँ, माहिरीन ये कहते हैं। लेकिन ये काफी नहीं है। आपको उन लोगों में शुमार होना चाहिए जो कहते हैं नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुल्क को ऐसे ठीक कर सकते हैं। अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर वन विंडो ऑपरेशन हो जाए तो ये ठीक हो जाएगा। रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स। सो आई एम सिक ऑफ इट। मगर वेल, सवाल ये है कि मगर मैं आपसे यह सवाल करना चाहती हूँ। Something clearly hasn't changed, and just because today आज ऐलान किया था स्टेट बैंक ने कि इंटरेस्ट रेट्स वही की वही रहेंगे, what does that mean and why? So तो अंबर, things are पहले the तो same. इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो एक्सपेक्टेड थी, ब्रॉडली कंसेंसस था कि Okay. 200 बेसिस पॉइंट्स यानी कि 2 परसेंटेज पॉइंट्स बढ़ाई जाएंगी। तो इस वक्त आई थिंक 22% है, तो 24 पे ले जाएगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर सीरियसनेस आपने दिखानी है तो 25 पे ले जाएं, वरना कुछ ना ही करें तो बेहतर है। तो ब्लूमबर्ग की जो आज रिपोर्ट आई इस अनाउंसमेंट के बाद, फसी मंगी ने लिखी, उन्होंने कहा कि जो 41 इकोनॉमिस्ट जो उन्होंने सर्वे किए थे, उनमें से सिर्फ 4 ने कहा था कि कोई चेंज नहीं होगा रेट के अंदर, क्योंकि मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी कि स्टेट बैंक टाइटन करेगा। और क्यों टाइटन करेगा? क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती चली जा रही है एक तरह से, और जो ब्रॉडर आईएमएफ प्रोग्राम है उसके अंदर एक कमिटमेंट है कि आपने रियल इंटरेस्ट रेट्स की तरफ जाना है। स्टेट बैंक कहता है कि हम फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस पे पॉजिटिव डोमेन के अंदर हैं। पॉजिटिव रियल इंटरेस्ट रेट्स होती क्या है, ये मैं जल्दी से समझा दूं नाजरीन को।
اگر آج سپوز کریں مہنگائی کی شرح پاکستان میں یا کسی بھی ملک میں، ازیوم کرتے ہیں ہم بنانا ریپبلک ایک ملک ہے وہاں کی بات کر رہے ہیں، بنانا ریپبلک میں ایک منٹ عزیر، یہ فرضی بنانا ریپبلک ہے یا ہم پاکستان کی بات کر رہے یہ ہیں؟ فرضی بنانا ریپبلک، یہ اچھا پاکستان اچھا نہیں ہے، تو اچھا بنانا اچھا ریپبلک ہے، بنانا ریپبلک میں مہنگائی کی شرح 10% ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میرے پاس 100 روپے سیونگز موجود ہیں، میں ان کو کیش میں ہولڈ رکھوں، کچھ نہ کروں اس پیسے سے، تو اگلے سال 12 مہینے بعد اس پیسے کی اصل ویلیو جو ہے وہ 10% کم ہو جائے گی، کیونکہ مہنگائی کی شرح 10% ہے، تو وہ اصل میں 100 روپے میرے 90 روپے رہ جائیں گے۔ اب ٹھیک ہے اگر میں اس کیش کو ہولڈ کروں اور جو بینک ہے بنانا ریپبلک کا وہ کہے کہ ہم ریئل انٹرسٹ ریٹ 0 پہ ہولڈ کر رہے ہیں، یعنی کہ مہنگائی 10% ہے تو ریئل انٹرسٹ ریٹ 0 کا مطلب ہوا کہ جو ریٹرن آن انٹرسٹ ریٹ ہے وہ 10% آپ دے رہے ہیں، تو میں اسے بینک میں ڈالوں تو مجھے 10% کا ریٹرن آئے گا، 110 روپے ہو جائیں گے، بٹ ان ریئل ٹرمز میری جو ویلیو ہے پیسے کی وہ بدلی نہیں ہے، کیونکہ انفلیشن بھی 10% تھی۔ ٹھیک پازیٹیو ہے ریٹ یہ ہوتا ہے کہ بنانا ریپبلک کی سینٹرل بینک کہے کہ 10% مہنگائی ہے، ہم آپ کو 15% ریٹرن دیں گے اگر آپ سیو کر کے بینک میں یہ پیسے ڈال دیں۔ تو میں نے وہ 1 سال کے لیے ڈالے، 115 ہو گئے، یعنی کہ 5 روپے کا مجھے نفع ہوا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ پازیٹیو ریئل ریٹ کرتے ہیں کسی بھی معیشت کے اندر، تو انسینٹیو ہوتا ہے سیورز کے لیے کہ وہ پیسے بینک میں رکھیں، اسے خرچ نہ کریں، کیونکہ آپ کو نفع ملے گا، آپ کی ویلیو بڑھے گی پیسے کی۔ اگر آپ نیگیٹو ریٹ رن کرتے ہیں تو انسینٹیو ہوتا ہے کہ آپ اسے سیو نہ کریں، خرچ کر دیں، کیونکہ سال بعد اس کی ویلیو کم ہو جائے گی۔ تو پاکستان میں اس وقت جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرح سے جو ہے اسٹیٹ بینک کوشش کر رہی ہے کہ جو اسپینڈنگ ہے اسے کنٹرول کیا جائے، کیش اکانومی بڑھ گئی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ آپ ریئل انٹرسٹ ریٹس اگر پازیٹیو میں لے جائیں گے تو انسینٹیو ہوگا لوگوں کے پاس کہ وہ پیسے روپے جو ہیں اپنے وہ سیو کر کے رکھیں، ایز اپوز ٹو پلاٹ میں ڈالیں، ایز اپوز ٹو خرچ کر دیں، ایز اپوز ٹو سونا خرید لیں، ڈالر خرید لیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس وقت اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے میرے نزدیک، سم پیپل ڈس ایگری وتھ می، میرے نزدیک جو انوائرمنٹ بنا کے بیٹھی ہوئی ہے اس میں آپ کے پاس کوئی انسینٹیو نہیں ہے روپے اپنی جیب میں رکھنے کا، کیونکہ اگر آپ روپے اپنی جیب میں رکھ رہے ہیں تو یا بینک میں رکھ رہے ہیں تو آپ لانگ ٹرم میں اپنی ویلتھ جو ہے اسے کھو رہے ہیں، کیونکہ آپ کو اس پہ پراپر ریٹرن نہیں مل رہا۔ تو آپ کا انسینٹیو ایک تو یہ ہے آپ خرچ کر دیں فوراً، یا اگر آپ نے بچا کے بھی رکھنا ہے تو آپ بینک میں نہ ڈالیں، آپ ڈالر خرید لیں، آپ سونا خرید لیں، کوئی بھی ایسا ایسٹ خرید لیں جس کی ویلیو جو ہے وہ اصل میں روپے سے لنکڈ نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑا اوکے مسئلہ ہے، اینڈ اسٹیٹ بینک ان مائی ویو ہیز بین behind the curve continuously for a number of years now. And everything they have been saying in their monetary policy statements going as far back as Jan 2020 has been wrong. کیا کہہ رہے ہیں؟ لاسٹ پوائنٹ I'll make this very clear. جنوری 2020 سے میں نے جو ریسرچ کی ہے، اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ جی میڈیم ٹرم کے اندر، یعنی کہ میڈیم ٹرم نیسسری لوگ کہتے ہیں 18 سے 24 مہینے کے اندر، مہنگائی کی جو شرح ہے پاکستان میں وہ گر کے 5 سے 7% ہو جائے گی۔ اور یہ بات اب آج کی اسٹیٹمنٹ میں بھی انہوں نے کہی کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ فسکل ایئر 2025 کے آخر تک ہم جو ہے مہنگائی کی شرح کو 5 سے 7% تک نیچے لے آئیں گے، 5 to 7 کی رینج میں۔ تو بھائی آپ اگر جنوری 2020 سے یہ بات کہہ رہے ہیں اور یہ آپ سے ہو نہیں پا رہا، تو اس کے اندر کوئی غلطی آپ کی بھی ہے، تو آپ ذرا اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنی پالیسیز کو ذرا چینج کریں۔ نہیں عزیر، تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ہر سال کاپی پیسٹ کرتے ہیں، بالکل، اور شاید ایک تار دلاسا ایک دے رہے ایک ہیں۔ جو نمبر ہے وہ چینج کر دیتے ہیں، 2020 سے ہو جائے گا، 2021 سے ہو جائے گا، 2022 ہو جاتا ہے، تو چلو 2025 سے 5 to 7% انفلیشن ہو جائے گی۔ اور اتنی What بات do تو they امبر talk- درزی بھی ہے، وہ اتنی بات نہیں ٹالتا کپڑے دینے میں۔ اچھا نہیں تو مجھے بتائیں، یا نواز شریف کا آنا ہو تو وہ آ رہے ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے ایٹ دی اینڈ آف دا شو، بٹ سوال یہ ہے پھر کہ what so is the state bank deliberately or not deliberately presenting a somewhat rosy picture? And who آئی is this تھنک for? And who believes them? I think the state bank is providing a delusional picture. And they are, again, میرا آرگیومنٹ عمران خان کے زمانے سے یہ تھا کہ اسٹیٹ بینک کو آپ انکریز انڈیپینڈنس دیں، آٹونومی دیں، جو کہ دے دی گئی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو انڈیپینڈنس مل گئی تو آپ کی اکاؤنٹیبلٹی نہ کی جائے۔ الیکشن کمیشن از اندر ایگزامپل آف دس، یو نو دس بیٹر دین آئی ڈو۔ اب جب آپ کو انڈیپینڈنس مل گئی
تو اس کا مطلب ہے آپ سے سخت سوالات بھی کیے جائیں گے اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کا مینڈیٹ ہے، اس انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بینک کا مینڈیٹ ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنا. آپ سے اگر مہنگائی کنٹرول نہیں ہو پا رہی تو آپ سمجھائیں کہ کیوں نہیں ہو پا رہی، اور آپ کیوں. مارکیٹ کنسنسس ہے یہ، کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں اس بات سے کہ یو آر بیہائنڈ دا کرو in terms of slowing down inflation. You are pumping liquidity into the market. You are enabling Islamabad to continue spending its way into bigger and bigger fiscal deficits, which is causing weakness of the rupee, which is causing inflation. So if you, as the main central bank, whose job it is to control inflation in the economy, if you are failing, but you have independence legally, then somebody needs to ask them and hold them to So account in terms of why they're failing. nobody's holding the state bank accountable essentially, and the state bank is clearly not being transparent as well. Correct. यही तो मैं कह रही हूँ, वही सब कुछ. Nothing is changing. Bilkul. Things are sliding downhill and nothing is changing. And I think I want to sort of transition that to the next big subject, and the way it's been covered in the media as well, which is स्मगलिंग. हर तरीके से गैर कानूनी होर्डिंग स्मगलिंग, उस पर रोकथाम हो रहा है. बिजली की चोरी हो, डॉलर की होर्डिंग स्मगलिंग हो जाए, चीनी वगैरह वगैरह. मैं हर तरफ आपको यही सुनने को मिल रहा है कि छापे मारे जा रहे हैं, कंट्रोल किया जा रहा है, डॉलर का रेट नीचे आ रहा है. Here's my question. Number one, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसलिए क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन से माफियाज हैं, गैंग्स हैं जो कर रहे थे. अगर कोई प्रोसिक्यूशन हुई है, अगर कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसका सरगना कौन था, ये किन किन. यही हमें वेगली, जैसे आईबी की रिपोर्ट भी आई थी और वो ऑयल स्मगलिंग के हवाले से थी ईरान से, कि इसमें कुछ सियासतदान भी शामिल हैं, कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी शामिल हैं. ये नहीं बताया जा रहा कौन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है. आई कैन ओनली अज्यूम जो कस्टम्स पे हैं, जो बॉर्डर पे सिक्योरिटी पर मामूर होते हैं, वो ऑफिशियल्स होंगे. बट हु? एंड there is no transparency. Now, at the moment, it does seem like, just to focus on your area, which is obviously, let's talk about the dollar. We've seen कि consistently पाकिस्तानी रुपी की कदर जो है उसमें इजाफा हुआ है, डॉलर में कमी आई है, just because smuggling is being controlled. But how long will this last is the question. Yeah, and I think, Amber, look, smuggling is a big problem across the economy. और ये IB की रिपोर्ट इस हफ्ते जो है वो एक तरह से कोट हुई. केयरटेकर वजीर आजम साहब ने कहा कि उनके पास रिपोर्ट आई है स्मगलिंग की वगैरह. तो मैंने जब पूछना शुरू किया तो पहले तो कुछ लोगों ने कहा नहीं, IB ने एक रिपोर्ट दी है PMO को. तो मैंने कहा यार IB की किसी तरह हमें भी बताओ उसमें क्या है. तो कुछ लोगों ने कहा IB ने तो ऐसा कुछ काम ही नहीं किया, कुछ ने कहा कि नहीं किया है. आज अंसार अब्बासी की रिपोर्ट आ गई, उन्होंने एक्सटेंसिवली कोट किए हैं नंबर्स उस रिपोर्ट से, जो कि आपने नहीं देखी, मैंने नहीं देखी, अंसार अब्बासी ने देखी है. एंड आई ब्रॉडली ट्रस्ट हिम इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टिंग, बट वी डोंट हैव, लेट्स टेक हिज वर्ड. तो उसमें वो कहते हैं पेट्रोलियम की स्मगलिंग हो रही है, तंबाकू की सिगरेट्स की हो रही है, डॉलर्स की हो रही है. बट क्वेश्चन बनता है कि अगर आप रोक रहे हैं, और हमने सुनने में भी आया मीडिया रिपोर्ट्स में कि पेशावर में मनी चेंजर्स हैं, उनकी दुकानें बंद हैं, तो भाई कितने लोगों पे केस फाइल हुआ, कौन से कोर्ट में केस चल रहा है, क्रिमिनल कोड के अंदर कौन से क्लॉजेज उनके ऊपर चार्ज किया गया है, हमें कुछ नहीं पता. बस अपेरेंटली जो है प्रॉफिट ने एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट चलाई. All we're seeing is that temporary impact, which is obviously कि डॉलर का रेट नीचे आया है. But we're not seeing the work there's no transparency in terms of how it's being done, which does not give me confidence that it will continue, and or which also tells me that, I mean, obviously that also means that the economy is incredibly shallow, right? And that's a question that I asked. So immediately, as soon as you stop, it's going to shoot up again. That's what a shallow economy would mean. एग्जैक्टली, एंड आई थिंक उसके अंदर प्रॉफिट ने एक बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा, उनमें एक तरह से टंग इन चीक एडिटर्स नोट भी डाला कि हम नाम नहीं ले सकते बॉर्डर कंट्रोल में कौन मुलविस है. तो वो कहते हैं कि उसके अंदर मनी चेंजर्स अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट एंड सम अदर रिपोर्ट्स कि वहाँ इंटेलिजेंस के लोग चले गए हैं, वहाँ जाके पूछताछ कर रहे हैं, और जो डबल बुक कीपिंग की जाती थी कि पीछे ऑफिस के अंदर एक अलग किताब रखी जाती थी अकाउंटिंग की, कितने डॉलर आए कितने गए, ऑफिशियल रिपोर्ट कुछ और किया जाता था, उस काम को इस वक्त रोक दिया गया है. आज गवर्नर सेंट्रल बैंक ने पोस्ट मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट, उनसे भी इस पे सवाल किया गया, तो वो भी कोई नंबर्स नहीं दे पा रहे थे, हालांकि मनी चेंजर्स की रेगुलेशन जो है वो स्टेट बैंक का डोमेन है.
تو اسٹیٹ بینک نے کیا ریسرچ کی ہے وہ بتائیں لوگوں کو کہ مارکیٹ پارٹیسپینٹس کو کہ جی اتنے اماؤنٹ کی ہم نے جو ہے وہ پکڑی ہے یا ہمیں یہ ایشوز معلوم ہوئے ہیں. تو یہ ساری بات جو ہے ہوائی کی جا رہی ہے، نمبر ایک. نمبر دو، اگین سم پیپل ڈس ایگری وتھ مائی ویو اینڈ ادرز ویو آن دس ایز ویل. خرم حسین نے آج ڈان میں بھی اس سے ریلیٹڈ ایک آرٹیکل لکھا ہے کہ اس کا اصل ڈرائیور ڈالر کی اسٹرینتھ کا، پاکستانی روپی کی ویکنس کا، وہ آپ کی ڈیفیسٹ سپینڈنگ ہے. آپ بہت زیادہ روپے مارکیٹ میں ڈال رہے ہیں کرنسی ان سرکولیشن بڑھا کے. اس کی وجہ سے جب آپ کے ریزرو سلائڈ ہوں گے وچ از دا ڈیمانڈ اور دا سپلائی آف فارن کرنسی while the supply of your domestic currency continues to go up, it's obviously going to erode the value of your currency. That's what's happening. تو وہ جو اصل ایشو ہے ڈیفیسٹ مینجمنٹ کا، جس کے اندر ٹیکس بیس کی وائڈنگ آ جاتی ہے، جس کے اندر ریگریسو ٹیکس سے پروگریسو ٹیکس سسٹم کی طرف جانے کی بات آ جاتی ہے، اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی. آخری میں ایگزامپل دے دیتا ہوں. عمار نے یہ شیئر کیا تھا مجھ سے، سو کریڈٹ ٹو ہم آن دس، کہ جو پاکستان میں ایل این جی امپورٹ ہوتی ہے اس کے اندر 8% کی ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ ان اکاؤنٹڈ فار گیس کی جاتی ہے. یعنی کہ وہ گیس جو کہ لیکس میں اڑ جاتی ہے پائپ لائن کے اندر، یا زیادہ تر چوری ہو جاتی ہے. نیچرل گیس آپ امپورٹ کر رہے ہیں، گیس وہ چوری ہو رہی ہے اور اس کے اوپر جو ہے کسی کو نہیں پتا کتنی ہو رہی ہے. موٹا موٹا اس کا حساب بنتا تھا تقریباً سالانہ آج کی پرائسز کے حساب سے $120 ملین. $120 ملین امبر بنتا ہے سالانہ تقریباً 7.5 لاکھ بچوں کی سالانہ اسکول کی فیس. تو اس کے اوپر کون کام کرے گا؟ اس چوری کو کون روکے گا؟ یہ سارے کام کوئی نہیں ہو رہے. اگر ہو بھی رہے ہیں تو اگین ایز وی ڈسکسڈ ہائی لیول پہ ہو رہے ہیں، جی سب ٹھیک ہو گیا، تھوڑے ٹائم بعد واپس آ جائے گا. یہ تو بتائیں کہ کارٹیلز ہیں کون، کتنے لوگوں کو جیل میں ڈالا، کون ملوث ہے، And you see, and اس we're پہ not کچھ نہیں ہو رہا. seeing that in the media. ہم یہ تعریفیں ہی دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ اس وقت تو جو ملٹری لیڈرشپ ہے، جنرل آصم منیر ہے، کامران خان کو اگر میں کوٹ کروں، دیگر جو تجزیہ کار ہے جو مین اسٹریم میڈیا، I'm not talking about newspapers, but I am talking about the TV media which shapes public opinion. وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ واہ واہ یہ دیکھیں نتائج فوری آ گئے، اس سے پہلے کیوں نہیں ہوا تھا، کر سکتے ہیں 2 ماہ میں کر سکتے ہیں، ختم ہو جائے گا. لیکن یہ جو اہم سوالات ہیں اور جو ہمارے معلومات تک رسائی ہے اس میں گیپس ہیں، وہ کہیں بھی آپ کو وہ فل ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. And that to me is the problem, which also tells me that this is going to be short-lived, and this will mean that the rupee, the dollar will obviously bounce back as soon as it stops. And I'm not sure how sustainable it is because, again, there's been no transparency. اور But آخری ڈیٹا اس پہ میں شیئر کر دوں. اگین اسٹیٹ بینک سے جب گورنر صاحب سے سوال کیا اس کے بعد تھوڑا ڈیٹا ہمیں معلوم ہوا پاکستان کی قرضوں کی ادائیگی کتنی ہے اس فسکل ایئر کے اندر، جو کہ اگلی جون میں ختم ہو جائے گا، جون 2024 کے اندر. تو جو گیپ ہے اس وقت پاکستان کو جو ایڈیشنل فائنینسنگ چاہیے وہ تقریباً $8 سے $9 ارب ہے. تو یہ $8 سے $9 ارب کی فائنینسنگ کہاں سے آئے گی، کس طرح سے آئے گی، اس پہ سوال ہے. اور جیسے آپ مسکرا رہی ہیں، ناظرین کو بھی معلوم ہے کہ جب ریزروز پاکستان کے سلائیڈ ہو رہے تھے ارلیئر دس ایئر تو روپی کے اوپر پریشر بڑھا تھا، وچ اگین ول بی دا سچویشن موونگ فارورڈ کہ جب آہستہ آہستہ آپ کے ریزروز سلائیڈ ہونے لگیں گے، جو کہ ہو رہے ہیں. آئی تھنک اسٹیٹ بینک کا بھی لیٹسٹ ڈیٹا بھی آیا ہے اس کے اوپر کہ کتنے کم ہوئے ہیں ریزروز. تو جب مارکیٹ کو معلوم ہوگا کہ پھر سے ایک بار پاکستان کو بیل آؤٹ کی ضرورت ہے اور یہ فائنینسنگ گیپ موجود ہے، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ وہی پریشر جو ہم نے پچھلے 12 مہینوں میں دیکھا ہے وہ ریزیوم ہو جائے گا روپے کے اوپر. And there we go. But also میں یہ اس میں just a sort of last point on this before we move on to other things is کہ ہمیں ہر بار سہانے خواب and short term results کی بنیاد پر سہانے خواب دکھائے جاتے ہیں. اس وقت فی الحال جو ایک امید کی کرن ہمیں دکھائی جا رہی ہے بظاہر وہ ہے SIFC which is the Special Investment Facilitation Council, جس کے تحت ہمیں مڈل ایسٹ سے خاص طور پہ بتایا جا رہا ہے 1 ونڈو آپریشن ہوگی، بہت سارے ڈالر آئیں گے، انویسٹمنٹ آئے گی وغیرہ وغیرہ. اس سے قبل ہمیں سہانے خواب دکھائے گئے تھے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ ریمیٹنسز میں اضافہ ہوگا، جو ہوا تھا ان کے دور میں، لیکن ساتھ ساتھ کرپشن کا خاتمہ ہوگا اور بہت سارے پیسے انویسٹمنٹ بھی آئے گی. اور کیونکہ اعتماد ہے ایک آنےسٹ پولیٹیکل پارٹی میں، تو پھر اسی کی وجہ سے بہت سارے اوورسیز پاکستانی آپ جیسے لوگ عزیر واپس آئیں گے یا انویسٹ کریں گے یا پیسے بھیجیں گے.
वो भी एक सुहाना ख्वाब था। उससे पहले सुहाना ख्वाब हमें ये दिखाया गया था कि सीपेक गेम चेंज कर देगा, पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी जिससे प्रोग्रेस होगा, और वो भी एक सुहाना ख्वाब निकला। वहां भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि कितने पाकिस्तानी, मिसाल के तौर पर कितने पाकिस्तानी एम्प्लॉय हुए थे इन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में, जिसमें कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स कुछ मुकम्मल भी हो गए, इसमें कोई शक नहीं है, बट चाइनीज कितने थे, पाकिस्तानी कितने थी, कितनी इन्वेस्टमेंट आई, क्या फायदा हुआ? There's no independent assessment beyond, I think, some people who are sitting abroad, but because there's no transparency. So again, this is why I have an existential crisis, Uzair. बिल्कुल, और ये वही एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है कि मेरे मेरे एक दोस्त हैं, तो वो हर थोड़े टाइम बाद जो है ना कहते हैं ये लेटेस्ट डाइट जो है इससे सिक्स पैक आ जाएगा। तो मैं वो कहता हूँ कि ठीक है, 3 महीने डाइट कम हुआ, उसके बाद जो है और बढ़ जाता है वजन। तो ये सी पैक, एफ सी वगैरह सब जो है वो उसी तरह मुझे लग रहा है। एग्जैक्टली, सो क्योंकि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, और नाजुक मोड़ जाहिर है मेरे लिए है, तो फिर हम मुल्क की नाजुक मोड़ पे दोबारा से, हमने पिछले हफ्ते भी बात की थी, हमने कमिट किया था कि हम कोशिश करेंगे 50वीं एपिसोड के लिए हम 50 करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम करेंगे, वक्त भी बहुत होता है। सो लेट्स डू टू ईच, एंड आई कैन बिगिन विद माइन, एंड आई थिंक हमने पिछले हफ्ते काफी, वी sort of went back and forth in history a little bit. So just in terms of, I think the मैं कहूंगी कि एक जो बहुत बड़ा इस वक्त, क्योंकि आज भी एक और दहशतगर्द हमला हुआ था, not at the same level obviously, और but it's just also a stark reminder of how things were in 2007-8, जो बेनजीर भुट्टो साहिबा वापस आई थी एग्जाइल से, पहले उन पे हमला हुआ, डबल सुसाइड अटैक, and then obviously she was assassinated in December. वो एक नाजुक मोड़ जरूर था, and I think it's also a sort of reminder जब कि बेनजीर भुट्टो, obviously just in context, बेनजीर and नवाज शरीफ ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन भी किया था, उम्मीद ये थी कि वो वापस आएंगे, कुछ बदला बदला पाकिस्तान होगा, लेकिन फिर उनको कत्ल कर दिया गया। अभी भी रिसेंटली, जस्ट अ कपल ऑफ डेज अगो, उनकी असैसिनेशंस के हवाले से आई थिंक कुछ पुलिस ऑफिसर्स, आई वुड हैव टू रीचेक, वो खबर भी मेरी नजर से गुजरी थी, उनका ट्रायल जो था उसके हवाले से उनको शायद that trial is still not over. So there is still a mystery about who killed her. There's a very excellent long form radio podcast, हमारी तरह का नहीं, investigative podcast, किया था Owen Bennett Jones में, Jones ने, who's a British journalist, worked with the BBC, and did a fantastic look back at who could potentially have killed her. She had named several people. So, you know, now that her son is trying to sometimes बिलावल भुट्टो जरदारी अब दोबारा से सिलेक्टेड और नए सिलेक्टेड की बात कर रहे हैं, has not shown the consistency that perhaps Benazir did, and I don't think he's the person right now to give hope. So I'm just thinking, wo ek nazuk morta, that day itself, much has been spoken about it. I don't want to go into it, but I think for me that would be one point when we were in a very dicey situation. We didn't know whether पाकिस्तान खप्पे होगा या नहीं होगा, तो जरदारी ने वो नारा लगा दिया। जी बिल्कुल, वो दिन मुझे याद है, और it was a very emotional day, I think, in terms of where Pakistan could have been. You always do what if analyses, and अगर बेनज़ीर आज जिंदा होती तो what if is the question many people still ask. I think related to that, you reminded me, Amber, of that era. तो मुझे याद आया कि नवाब अकबर बुगटी की जो किलिंग थी Yes. 2006 में, गालिबन वो एक जो है नाजुक मोड़ था, और उसका जो इम्पैक्ट है वो आज तक हमें बलूचिस्तान में नज़र आता है। एक नई इंसर्जेंसी उभरती है, उनका लोग भूल जाते हैं कि हिज किलिंग
did not come out of nowhere. انہوں نے 2005 میں ایجنڈا دیا تھا ریفارمز کے اوپر، بلوچستان کے حقوق کے اوپر مشرف ڈکٹیٹرشپ کے دوران، وہ بات آگے نہیں بڑھی، اور اس کے بعد جو ہے اس ٹینشنز کے اندر 26 اگست 2006 کو انہیں مار دیا گیا، جس کے اندر اس کے بعد ایک مومنٹ ہے جو کہ مجھے ابھی تک ویوڈلی یاد ہے، میری نظروں کے سامنے اس وقت موجود ہے، کہ ان کا جو کفن تھا اس کے اوپر تالا لگایا گیا تھا، جنازے کے اندر بھی وہ الاؤ نہیں کیا گیا تھا، لوگ جا کے یوٹیوب اور گوگل پہ اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ریلیٹڈ ٹو بے نظیر's کلنگ، آئی تھنک اکبر بگٹی کی کلنگ جو ہے، ان مائی ویو، جیسے آپ نے کہا زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا، بگٹی کی کلنگ کے بعد بلوچستان میں ایسا اتنا بڑا ویکیوم تھا کہ اس نعرے کی سپیس ہی نہیں موجود تھی، اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ آج تک ہمیں بلوچستان میں نظر آ رہا ہے۔ Yeah, that's absolutely true. That's another difficult one. I mean, I don't know if I can find a sort of is tarah se concurrent hai, but I guess for me, I think just sort of taking off on that, I'd say the emergency, just Musharraf, tail end Musharraf, we had the 2008 ki emergency jab nafiz ki thi, or context again for people who remember, I obviously I remember very vividly being a part of protests, kyunki media ki bandish bhi ho gayi thi، اس وقت افتخار چودھری کو گرفتار بھی کیا گیا تھا، میڈیا بہت آزاد تھا، کور کر رہا تھا، مشرف نے had let the genie out of the bottle in terms of the media, and it came back to bite him. If genies could bite. I know that's a mixed metaphor, but forgive me a little bit. And that was also a very difficult time, naturally, because ایک طرف دہشت گردی کے واقعات بھی ساتھ ساتھ ہو رہے تھے۔ Musharraf, the strong man, had just come back off NQM کے ساتھ ان کی ڈیل تھی، and that's another one that we haven't talked about, but I'm not going to, I'm just going to bringing it all into context. So the lawyers movement, civil society, سیاستدان بھی، ان کو بھی سیاسی فائدہ نظر آ رہا تھا، جس میں بھی نذیر بھٹو، نواز شریف، عمران خان انکلوڈیڈ، جماعت اسلامی، سب allied بھی ہو گئے تھے اگینسٹ مشرف کو کے نعرے لگائے جا رہے تھے، and eventually مشرف did leave. So that was another point where I think it was also صرف نازک موڑ نہیں تھا، نازک موڑ ایسا لگ رہا تھا کہ ایک جس طرف جا رہا ہے، there was a moment of hope as well, I would like to add, because you felt like you had taken back power into your own hands, and there was a lot of political and civil society forces that had allied and were determined that Musharraf needed to go. So نازک موڑ بھی تھا، لیکن there was light at the end of the tunnel. I think I will go further back in history after that one. September 1974, Second Amendment to the Constitution of Pakistan, ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت، جس نے احمدیوں کو غیر مسلمان ڈکلیئر کیا۔ اور اگین یہ نازک موڑ جو ہے ایک لمبا موڑ تھا، جس کی شروعات ایٹ لیسٹ میری تاریخ جو میں نے تاریخ پڑھی ہے اس کے لحاظ سے شروع ہوتی ہے پہلے احمدی رائٹس کے اوپر 50s میں، پھر منیر کمیشن رپورٹ آتی ہے۔ منیر کمیشن رپورٹ کے اندر اگر لوگوں نے نہیں پڑھی، آپ پڑھیں اس کو، اس کے اندر ایک ایگزامپل دیا گیا ہے کہ جتنے بھی علماء بلائے گئے ان میں سے کوئی ایسے دو نہیں تھے جو اگری کر سکیں کہ اصل مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے۔ تو آبجیکٹیو ریزولوشن کے بعد یہ سوال پاکستان میں آ گیا کہ مسلمان ہے کون، تو یہ ڈیفینیشن کا سوال رہتا ہے، اور 1974 تک رہتا ہے جب یہ آئین میں ترمیم کی جاتی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو، جنہیں لوگ کافی سوشلسٹ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کلیم کرتی ہے، ان کی حکومت نے یہ چیز پاس کی، اور اس کا امپیکٹ آج تک پاکستان میں ہمیں نظر آتا ہے۔ پچھلے کئی ہفتوں سے ہم تقریباً ہر ہفتے خبر پڑھتے ہیں کہ کسی چرچ پہ جارن والا کا بہت برا اٹیک ہوا، احمدیوں کی جو عبادت گاہ ہیں ان پہ اٹیک کیا جاتا ہے۔ آپ اور میں جو ہے اور سننے والے جو پاکستانی ہیں، وہ جب اپنا پاسپورٹ رینیو کرانے جاتے ہیں یا اپنا آئی ڈی کارڈ بنوانے جاتے ہیں تو اس قانون کی وجہ سے ہمیں ایک ڈیکلریشن سائن کرنا پڑتی ہے مسلمان اپنے آپ کو ڈکلیئر کرنے کے لیے۔ تو یہ جو ایک طرح سے ڈویژن جو ہے کانسٹیٹیوشنلائز کی گئی پاکستان کے اندر، اس کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے پاکستان میں جو آج حال ہم دیکھتے ہیں مائنورٹیز کا۔ تو آئی تھنک اگین اٹ واز اے نازک موڑ جو کہ دوسری طرف جا سکتا تھا اگر پاکستان کے لیڈر بالخصوص ذوالفقار علی بھٹو
تھوڑی سی اسپائن دکھاتے, لیکن اس وقت ان کو اپنی کرسی میرے لحاظ سے زیادہ ضرورت تھی, تو وہ امینڈمنٹ ہو گئی. But here's the thing, and I just want to make a quick comment on this. یہ مین اسٹریم سیاسی جماعتوں کی ایک بہت بھاری ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو آپ کی تھوڑی سی ایکسٹریم رائٹ ونگ فورسز ہیں, ناٹ ٹو کیو ان ٹو دم. اور کمزوری کچھ ہوتی ہے, کچھ ایکسپیرینس ہی ہوتی ہے, ویری کولڈ کیلکولیشن, کہ ہم نے جو مورا ہے اس کو سیکریفائز کرنا ہے, اس کو قربانی دینی ہے تاکہ ہم اپنی پوزیشن سیکیور کرتے ہیں. اینڈ دیٹ از واٹ ہیپنس ود مائنورٹیز. آئی تھنک احمدیوں کے ساتھ تسلسل کے ساتھ جو حملے ہوتے ہیں, مسمار کیا جاتا ہے ان کی عبادت گاہوں کو, جہاں جہاں ان کے نام ہوتے ہیں, جہاں ان کے بچے ہوتے ہیں, اٹ از اے کنسسٹنٹ ڈسکریمنیشن دیٹ ایسکلیٹس ایز ویل. اس وقت ہم جو دیکھ رہے ہیں صرف احمدیوں کے خلاف نہیں, اب جو آپ نے کرسچین کمیونٹی بلاسفمی لاز جو ہیں, وی سی دیٹ ایز ویل, ویئر جہاں آپ نے چاہے ابھی جو پی ڈی ایم کی حکومت گئی تھی, انہوں نے بھی جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر جو قانون پاس کروایا تھا, آئی بلیو کو صدر نے سائن نہیں کیا تھا, بٹ the point is that کوشش تو کی گئی تھی again کہ blasphemy cases پہ اثر انداز ہوں. It is mainstream parties allying with more extreme parties who need more extreme positions in order to maintain their relevance, جن کے پاس street power بھی ہوتی ہے. That is a problem. So it is the primary responsibility of mainstream parties to prevent or to at least block or to at least not use political expediency as a reason to cave in, but to at least prevent, I would say, کہ یہ سارے اس پہ اثرات اس کو دیکھنا چاہیے. قانون سازی کا بہت بھاری اور گہرا اور دیر پا اثر ہوتا ہے on vulnerable minority communities. I fully agree, Number. Thanks for bringing up the blasphemy law amendment. کیونکہ اگین میری بک کے اندر صدر الوی صاحب کا ٹینیور اختتام کو ہے, اس پہ بھی ہم بات کریں گے, جو آخری انہوں نے لیٹر لکھا اس ہفتے. لیکن his decision to not sign this, I think, in Yes. my mind puts him right up there in terms of the strength of character he showed. کیونکہ اس کے بعد آپ نے بھی دیکھا ہوگا, شاید ناظرین کو اتنا یاد نہیں, سوشل میڈیا کا دور میں لوگ بھول جاتے ہیں بڑی جلدی, ان کے خلاف پوری کیمپین سوشل میڈیا پہ چلائی Yes. گئی اور ٹارگیٹ کیا گیا, بڑے گندے طریقے سے ٹارگیٹ کیا. So in my book I have 1,000 disagreements with Dr. Arif Alvi, going back to my days as being in his constituency and how he dealt with me as a constituent. But in my book, just because of this, he has fully redeemed himself as President of Pakistan. And I will say that, let's also bear in mind کہ جو بھی سیاستدان ہوتا ہے 100% کوئی بھی برا نہیں ہوتا. اور obviously there are more some crimes or sins جو ظاہر ہے زیادہ بھاری ہو جاتے ہیں, but because my next segue was going to be on winners and losers, so I'm going to do a segue. Absolute hats off, respect for Arif Alvi for blocking that particular piece of legislation. Lekin my loser of the week for this week was going to be Arif Alvi for the letter he wrote about the elections. آپ کو بس یاد دلاتے چلیں کہ 2-3 دن پہلے انونیمس سورسز سے, ذرائع سے, اور یہ بھی ذرائع یا یہ آئی تھی خبر کہ صدر عارف الوی انتخابات کی تاریخ دیں گے اپنا آئینی حق استعمال کرتے ہوئے یا ثوابدید استعمال کرتے ہوئے. یہ الگ بات ہے کہ بہت سارے جو وکیل ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس حق ہے, کچھ کہتے ہیں کہ ان کے پاس حق نہیں ہے, بٹ I'm not going to go into the debate of constitution versus law. صدر عارف الوی نے اس خبر کے آنے کے 3 دن بعد ایک خط لکھا, اور انتہائی ہومیوپیتھک وشی واشی واز a letter about, well, 90 دن میں انتخابات ہونے ہوتے ہیں, تو اسی لیے 6 نومبر کی میرے خیال میں تاریخ تھی, لیکن بہت ایک لمبی ایکسپلینیشن ساتھ ساتھ یہ بھی تھی جو آلریڈی which he didn't need to explain کہ سب سے مشاورت ہونی چاہیے, جس میں وزرائے قانون ہو گئے, الیکشن کمیشن ہو گیا, سیاسی جماعتیں ہو گئیں, بہت ساری آئین کی شقوں کا حوالہ بھی دیا, اور آخر میں یہ کہا کہ اچھی بات ہوگی کہ اگر سپریم کورٹ اس پہ ذرا نظر ثانی کرے, اس پہ اپنی رائے دے. اینڈ دیٹس اٹ. سو ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم جہاں آپ اس وقت انتخابات کی تاریخ پر ابہام ہے, کچھ معلوم نہیں ہے کہ کب ہونے ہیں, الیکشن کمیشن نے اتنا کر دیا ہے کہ آپ کو ایک جو ہلکا بندیوں کی ایکسرسائز ہے
वो कह रहे हैं कि नवंबर के एंड में वो मुकम्मल हो जाएगी, फिर आपके पास 30-40 दिन होते हैं कि शिकायत दर्ज हो सियासी जमातों की तरफ से उन पे, या फिर इलेक्शन के एक शेड्यूल जारी हो सकता है। तो उन्होंने इतना थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया, लेकिन तारीख हमारे पास नहीं है। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह ने कहा कि फरवरी तक ऐसे ही लग रहा है कि इंतखाबात हो जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खास तौर पे बिलावल भुट्टो जरदारी और जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है माइनस आसिफ अली जरदारी, वो कह रहे हैं कि 90 दिन में इंतखाबात आइन के मुताबिक हो जाने चाहिए। लेकिन आसिफ अली जरदारी कह रहे हैं लेकिन जो भी इलेक्शन कमीशन करे वो ठीक है। सो एट दिस पॉइंट व्हेन देयर इज कंफ्यूजन, एट लीस्ट आरिफ अलवी क्या कर सकते थे कि वो एक रेफर कर सकते थे टू सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली कि मैं एक रेफरेंस भेज रहा हूँ, मैंने अब मुशावरत की है, और इस पे अपनी जो तशरीह करे सुप्रीम कोर्ट, या एक कमीशन बनाए और व्हाटएवर प्रोसेस देयर नीड्स टू बी। But but instead of that, he writes a very long, rambling, wishy-washy letter, which was very different to the kind of stances that he's taken in the past. For instance, जब इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असेंबलियां तहलील की थी, और फिर उस वक्त क्या लिखा, तो ऐसे ही लग रहा है कि सदर आरिफ अलवी की तरफ से थोड़ा बहुत दबाव था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि आपने तारीख देनी है, ये आपका आईनी हक है। लेकिन दूसरी तरफ उनके साथ बहुत सारी मुलाकातें भी हुई, रिपोर्टेड हैं मिलिट्री ऑफिशियल्स के साथ, इंटरलॉक्यूटर्स के साथ, और ऐसा ही लगता है कि वो दोनों को खुश करने में कहीं के नहीं रहे। सो वेल देयर वी लेफ्ट आर। कर दिया उन्होंने। वेल टिकट लेफ्ट क्या एनालिसिस। था, दैट वाज नॉट, आई मीन, मतलब वही बात है कि आप ना ही लिखते तो बेहतर था। I agree. Do you have a winner this week, Amber, before I go? I'm going to surprise you with the winner a little bit. So I think, I mean, this is not something I say a lot, but I will say that the winner of the week is obviously India and G20. Because no matter what you say about बड़े the कमेंट्स announcement, आने वाले हैं इस वक्त अंबर, नीचे मुझे 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 आवाज पता आ है, रही है मुझे कीबोर्ड्स की। बहुत बुरा भला मुझे कहा जाएगा, but let's have a look at this. India has demonstrated it is a world power and has convening power. एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का ऐलान भी हुआ, और उसमें हम सवाल कर सकते हैं कि आप चीन के खिलाफ कर रहे हैं, और वो रियलिस्टिक है या नहीं, हकीकत के करीब है, हो सकेगा नहीं हो सकेगा, it doesn't matter. It has demonstrated it can call on world leaders that represent most of the world economy in terms of income and GDP. And sure, it was Modi's show. So that is my winner of the week. I will go off of that as well because mera winner related to India ही था. But I was going to say my winner of the week is a man with the name of Amitabh Kant, who was the G20 Sherpa for India. And the reason why I choose him is for two reasons, Amber. वन, जब पुतिन ने तो नहीं आना था और शी जिनपिंग ने जब कहा कि वो भी नहीं आ रहे, एक सवाल था कि G20 की स्टेटमेंट भी आएगी कि नहीं, क्योंकि डिवीजन मौजूद है इन बड़े ममालिक के अंदर. तो अमिताभ कांत प्लेड अ की रोल in the run up to that final days in getting a consensus statement out. So kudos to him. It requires a lot of, back channeling diplomacy. So to be able to pull that off makes him a winner. But more importantly, Amber, कि जब G20 ख़त्म हुआ, एंड अगेन हमारे कल्चर में, सब कॉन्टिनेंट के कल्चर में बड़ा कम देखने को मिलता है कि जो कोई लीडर हो, जैसे G20 शर्पा हैं, वो अपनी टीम को जो है कंग्रेचुलेट करें पब्लिकली और कहें कि इनका हार्ड वर्क. तो अमिताभ कांत ने उनकी तस्वीर भी लगाई अपने सोशल मीडिया पे, उन्हें सराहा, कहा ज़बरदस्त काम ये यंग लोगों ने काम किया, इनको हमें अपलॉड करना चाहिए. तो मुझे वो भी बड़ी खुशी हुई देख के कि somebody like him who's could have taken all the credit for him, much like most bureaucrats or leaders in our region, but even around the world, अमेरिका में भी हमें देखने को मिलता है. He congratulated his team, so it was a good show in my view. That's why he's a winner. I think my loser of the week at this point in time is the People's Party for this week. I think you also indicated this in your comments on Sadar Alvi कि गुड कॉप बैड कॉप गेम अब खेल रहे हैं. बेटा बिलावल भुट्टो जरदारी एक चीज़ कह रहा है और वालिद उनके जो हैं जरदारी साहब वो एक चीज़ कह रहे हैं. जिस तरह पहले हमने देखा हुआ है, आप एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की बात करी थी, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ भी इसी तरह की गुड कॉप बैड उनकी कॉप गेम नकल पहले कर रहे खेल हैं, चुके हैं. नकल कर रहे हैं उनकी। बिल्कुल. तो वो लूजर हैं कि पहले जब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इलेक्शन वक्त पे नहीं हुए थे, तब आपको कुछ फिक्र नहीं थी,
اور جب آپ PDM کا حصہ تھے اور یہ سارا کھیل ہو رہا تھا تب آپ نے کچھ نہیں کہا. اور رانا ثناءاللہ نے کل خانزادہ کے شو پہ بھی یہ کہا کہ ساری ڈیسیجن تو ان کے سامنے ہوئی تھی, تو ان کو کیسے نہیں معلوم تھا کہ الیکشن ڈیلے ہوں گے. اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیلے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو بھائی سارا کھیل تو آپ نے خود ملی بھگت کر کے کولیشن میں رہ کے کھیلا, اور اب آپ ایک چیز کہہ رہے ہیں, آپ کے والد صاحب دوسری چیز کہہ رہے ہیں, اور آپ کوشش کر رہے ہیں ایک طرح سے کہ آپ جو ہیں اپنے آپ کو ریکور, اپنی ریپوٹیشن انٹیکٹ رکھیں اور کہیں نہیں ہم تو ٹائملی الیکشن چاہتے ہیں. بھائی آپ ٹائملی الیکشن چاہتے تھے تو آپ پہلے پروٹیسٹ کرتے, اور اس سے بھی پہلے ان ٹرمز آف دا سینسز جب خیبر پختونخوا اور پنجاب کے الیکشن ڈیلے ہوئے تھے تب کر سکتے تھے. آئی تھنک دیٹ وڈ ہیو اسٹرینتھنڈ دیئر پوزیشن. اور ساتھ ساتھ اگر آپ نے بعد میں رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو آپ نے CCI میں ڈیجیٹل سینسس اپروو کر دیا تھا. یو نو کہ اٹ ٹریگرز ڈیلیمیٹیشن, اور وہ اب الیکشن کمیشن پر ہے. اب آپ کو یہ بتایا گیا ہوگا کہ کیونکہ نئی سیٹیں نہیں ہوں گی تو پھر اتنا وقت نہیں لگے گا, بٹ دیٹ ڈزنٹ میٹر. یو پرووائڈیڈ این اوپننگ and you knew what you were doing. I think it's also just a sort of last comment on that کہ جو لطیف کھوسا اور اعتزاز احسن ان کی بھی جو واپس پاکستان پیپلز پارٹی میں ری انٹری کی کوششیں and acceptance after serving show cause notices on the basis کہ they were representing عمران خان, اور جو وہ بیانات دے رہے تھے, that also tells me that they're looking at the vote PTI vote bank جو اس وقت we don't know where it will go. یا وہ گھر بیٹھیں گے, کچھ جو کینڈیڈیٹس کر پائیں گے پاکستان تحریک انصاف ان کے لیے ووٹ ڈالیں گے, اور ڈز پیپلز پارٹی سیریسلی ہوپ کہ لطیف کھوسا اور اعتزاز احسن کی وجہ سے ان کی طرف آئے گا یہ ووٹ. I seriously doubt it. I hope that's not what the hope is, but that's what the indication seems to be. کوئی زبردست اچھی سی کوئی جس نے اگر یہ سوچ ہے تو ان کو جو مال مل رہا ہے وہ مجھے بتا دیں, آپ کا سپلائر کون ہے جس کی وجہ سے آپ اس طرح کی چیزیں سوچ رہے ہیں. میں بھی انٹرسٹیڈ ہوں کہ But I will ایسا say, by ڈیلوژن the کہاں way, سے آ رہا ہے. I will say کہ and again مجھے پتا ہے مجھے بہت برا بھلا کہا جائے گا, but I think my winner of the week, last winner of the week is going to be Nawaz Sharif, who's coming back for the second time from exile. اور the interesting thing is I'm not saying that ان کے واپس آنے سے پاکستان بدل جائے گا اور وہ elections جیت جائیں گے, but I do think it shows a politician who is quiet, plays it carefully, is patient. کبھی کبھی وہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن پہ منع بھی کر دیتے ہیں راہیل شریف کے معاملے میں, لیکن جب ان کو سوٹ کرتا ہے تو باجوہ کے معاملے میں قانون سازی بھی ہو جاتی ہے. But he stays quiet, وہ شور نہیں مچاتے, and he's coming back. So let's see. کمنگ بیک کا تو کنفرمیشن آ گئی ابر, لیکن بزنس کلاس ٹکٹ ریفنڈیبل ہوتی ہے ویسے تو ابھی ڈونٹ میں 80% probability Fair تو enough, ابھی fair enough, fair enough. پلیٹلیٹ گرتے ہوئے اور ریفنڈ آتے I'm ہوئے ٹائم gonna نہیں لگتا. withdraw this winner and say جب تک نواز شریف واپس نہیں آتے, if he comes back he would still be a winner in my book, because second time exile he's coming back. So let's hold off. He's not my winner until he comes back then. Okay, we'll hold that off. On that note, I think this week's episode. We will resume regular service as well. And again, for those of you who chimed in last time on the Nazuk Mors, share more, and we will slowly make our way. I think we're at 14 now, so we will slowly make our way towards 50. So on that note, Khuda Hafiz and take care.